بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشیل۔ آج جمعرات ہے 4 دسمبر کی صبح۔ آج کے اس ولاگ کا آغاز میں ایک شعر آپ کی سماعت کی نظر کر کے کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، کسی شجر سے پرندوں کا کوچ کر جانا۔ غربت اور بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کر بیرون ممالک میں روزگار کی تلاش کے لیے سمندر کے راستے جاتے ہوئے ڈوب جانا یہ آئے دن کا معمول بن کر رہ گیا ہے۔ لوگ یہ جانتے ہوئے کہ ابھی کل ہی کی بات ہے 300 لوگ بیچ سمندر اندھیری رات ڈوب گئے، سمندر نگل گیا اور کچھ کی لاشیں ان کے گھروں کو پہنچ گئی، کچھ کی لاشیں وہیں دفنائی۔ ملکوں پیدل سفر کر کے کسی ملک کا بارڈر پار کرتے وقت کسی ملک کی سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کھول دی اور سینے چھلنی کر دیے اور خون سے زمین رنگین کر دی اور لاشیں بھی گھر تک نہیں پہنچی۔ لیکن اس کے باوجود بھی نوجوان ہے کہ وہ بے روزگاری اور غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں رک پا رہے۔ اس مقام تک اس ملک کو پہنچا دیا گیا ہے۔ کچھ ممالک کے بے ایمان اور سنگ دل لوگوں نے ایک دھندا شروع کر رکھا ہے کہ وہ آن لائن لوگوں کو اشتہارات کے ذریعے ترغیب دیتے ہیں کہ آئیے جناب، ہم آپ کو ویزا بھیجتے ہیں، اس ملک میں آئیے، اپنا رزق کمائیے اور اپنا مستقبل بنائیے۔ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے، لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ابھی کیا ہوا ہے میانمار، ایسی ہی ایک کمپنی نے پاکستانی لوگوں کو بلوایا اور تقریباً 200-250 کے قریب لوگ وہاں مختلف جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ تھائی لینڈ جا رہے تھے، سرحد پار کر کے 38 پاکستانیوں کو آج تھائی لینڈ کی حکومت نے گرفتار کیا ہے اور 60 کے قریب ایک جگہ پہ پہلے سے قید کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ان جیسے کئی لوگ جو روزگار کی تلاش میں یہ جھانسے میں آ کر وہاں گئے، انہیں یہ پکڑ لیتے ہیں اور جس طرح بھٹوں پر جبری مزدوری کروائی جاتی ہے، مشقت کروائی جاتی ہے، انہیں بغیر کچھ دیے ان سے جبری مشقت لی جاتی ہے پاکستانیوں سے۔ میں آپ کو باور کراتا چلا رہا ہوں کہ پاکستان کی آبادی ایکچولی 26 کروڑ ہے، 24 کروڑ نہیں، جن میں سے 9 سے لے کر 11 کروڑ تک نوجوان ہیں جن کی پلکوں پر ایک بھی امید کا ستارہ نہیں۔ آپ تصور کر لیں کہ 11 کروڑ میں سے اگر آدھے برسر روزگار ہیں تو پھر بھی جو بے روزگار ہیں ان کی تعداد کیا بنتی ہے؟ 5.5 کروڑ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مستقبل نہیں، اور پھر پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، انہیں چھوڑ کر ننگے پاؤں بھاگ رہے ہیں اس امید میں کہ ہو سکتا ہے کسی منطقے پر جا کر انہیں کوئی سکھ کا سانس آ جائے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ناظرین کرام، جس معاشرے میں میں نے آنکھ کھولی تھی وہ معاشرہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یعنی میرے ہم اثر لوگوں نے یہ تباہی اور بربادی کا آغاز ہوا جب اس ملک پر ایک فوجی آمر نے قبضہ کیا، وہاں سے تباہی اور بربادی کے سامان پیدا ہوئے، اور آج جس لمحہ موجود میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، سارے کے سارا اقتدار اس وقت فوجی ٹولے کے ہاتھ میں ہے، اور پاکستان بربادی کی ان پستیوں میں گرا ہوا ہے کہ میں کوئی نام نہیں دے سکتا۔ ناظرین کرام، مجھے یہ پتا ہے یہ کہتے ہوئے کسی بھی صورتحال کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے، لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کیا کروں، خاموش رہا نہیں جاتا، زندگی بیکار لگتی ہے، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ مجھے دیکھنے والوں میں نوجوانوں کی غالب تعداد ہے۔ میں بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو تباہی اور بربادی کی سپیڈ تیز ہوئی وہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد ہوئی۔ بربادی تو آغاز ہو چکا تھا، جو ہی جنرل ضیاء الحق کی نحوست اس ملک پر نازل ہوئی، بربادی کی زمین ہموار، کھدائی ہو گئی، وتر لگ گیا، بیج ڈل گئے، وہ فصل نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد تو ایسے لگا کہ جیسے بربادی نے یہ گھر دیکھ لیا ہے جسے ہم پاکستان کہتے ہیں۔ ایک اشارہ کرتا چلوں کہ آگے بڑھیں کہ جائیے دیکھیے، یہ جتنے بھی آپ کو سیاستدان اور سیاسی گھرانے نظر آ رہے ہیں، ان میں سے اکثریت یعنی 85% تک یہ وہ لوگ ہیں جو 1985 میں سیاست میں آئے غیر جماعتی انتخابات کے حوالے سے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کبھی 10,000 روپیہ گھر میں اکٹھا نہیں دیکھا تھا، نہ دادے کے جیب میں نہ باپ کی جیب میں، اپنی تو جیب ان کی خالی ہو، اب ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں۔ یعنی آغاز ہوا کرپشن کا، اور ساتھ ہی یہ اقتدار ہاتھ آ گیا، پہلے پنجاب کا،
رج کے لوٹا نواز شریف اور ایسے باپ میاں شریف اور شہباز شریف اور ان کے رشتہ داروں نے جو لٹ پڑ سکتے تھی وہ لٹ انہوں نے ڈالی ناظرین اکرام. اور پھر جرنیل ہی نے قومی سیاست میں لیا ہے، وزیر اعظم بنا دیا، اور پھر تو اخیر کر دی، پورے پاکستان کو لوٹنا شروع کر دیا. وہ جرنیل بھی لوٹ رہے تھے جن کے باپ لانس نائک اور صوبے دار تھے فوج میں، وہ جرنیل کھرب پتی ہو گئے. کھرب پتی چھوٹا لفظ ہے، سے آگے چلیے. اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے جج، جرنیل، بیوروکریٹ اور سیاستدان، اور بالخصوص آصف زرداری نے تو خیر کر دی اس دنیا کے اندر. میں ایمانداری سے کہتا ہوں، دیکھیں خدا کا عذاب کہ نہ اس کے کوئی کھانے کے لائق نہ پینے کے لائق، گرفت اللہ کی، لیکن حرص مال و زر یہ ضرورت نہیں، یہ مرض ہے. یہ سکھ لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، پوری قوم کا یہ حال کر دیا ہے انہوں نے. اور یہ نواز شریف اور اس کا خاندان اور یہ باقرہانیوں کے تنوروں پر بیٹھنے والے کھرب پتی ان کے گھر والے ہو گئے، لوٹ کر کھا گئے. یہ ان کی وجہ سے آج یہ وقت آ گیا ہے کہ میانمار، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کا اشتہار دیکھ کر لوگ ماؤں کا اگر کوئی انگوٹھی ہے، کوئی بالیاں ہیں، وہ بیچ کر، گھر گروی رکھ کر، موٹر بائک اگر ہے تو بیچ کر، رشتہ داروں سے ادھار مانگ کر، بہتر مستقبل کی امید میں وہ ایسے ممالک میں چلے جاتے ہیں، وہاں اگلے گرفتار کر لیتے ہیں اور جا کے کھیتوں پہ کام پہ لگا دیتے ہیں. یہ حالی میانمار اور کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کا قصہ نہیں، یہ دنیا میں پاکستان کے علاوہ جس جگہ بھی انہیں کوئی، اور اب تو لوگ افغانستان جانے کے لیے تیار ہے سرحد کو نہیں ہو تو یہ ملک چھوڑ کر. اس مقام پر اس ملک کو پہنچا دیا گیا ہے. المیہ ہے ناظرین اکرام. اب یہ تو ہوگی تصویر، اب ایک امید میرے اندر ضرور رہتی ہے. اگر میں غلط کہوں تو میں خدا کا مجرم ہوں. پتہ نہیں کیوں میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ حالات نہیں رہیں گے، جن لوگوں کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں وہ اس دنیا میں ہی پکڑ میں آئیں گے. سندھ، کراچی، نیپا چرنگی، ماں کے ساتھ ایک بچہ جا رہا ہے 3 سال کا ابراہیم، ماں سے 40 قدم آگے وہ کھیل رہا ہے، سڑک پہ اٹکیلیاں کر رہا ہے، اور وہاں ایک ہول موجود نہیں ہے نالے کے اوپر، وہ اس کے اندر گرتا ہے، اور نالا وہ ہے جو نیچے ایسے لگتا ہے کہ چھوٹا موٹا دریا ہے، اور اس کی لاش غائب ہو جاتی ہے. پورا کراچی بغیر مین ہولز کے، پورا کراچی جگہ جگہ سے نالوں کی کھدائی ہوئی ہے، کھدائی کر کے چلے جاتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، ڈرا کروا لیتے ہیں محکمے سے مل کے، اور وہ اسی طرح کھلے رہتے ہیں. آئے دن وہاں بچے گرتے اور ان کی اموات واقع ہوتی ہیں. ناظرین اکرام، یہ کراچی ایسا تو نہیں تھا. پچھلے دنوں میں سندھ گیا ہوا تھا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہوا ہے انہوں نے سندھ کا. کس نے؟ آصف علی زرداری. بغیر کسی غم، غصے، رنجش یا کینے کے میں کہتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی نہیں کہتا، پیپلز پارٹی دفن ہو گئی تھی محترمہ بے نظیر کے ساتھ ہی. اس کے بعد یہ زرداری لیگ، ایک آصف زرداری مان نہیں تھا، دوسرا بلاول زرداری، وہ اس سے بھی بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ. اللہ کا انتقام اہل سندھ سے بلاول زرداری کی شکل میں ہے. ذرا کاغذی کاروائی ملاحظہ فرمائیے. ایک ماں کے بچے کی بات نہیں ہے، یہ آئے دن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب کیا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے. تحقیقاتی کمیٹی کن پر قائم؟ چوروں، اچکوں، ڈاکوں، قومی خزانے کو چاٹ جانے والے جانوروں پر مشتمل. وہ کاغذوں میں آ گیا جی تحقیقی کمیٹی، بابا بس ہو گیا. پورا کراچی کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. ذرا غور کیجئے کب سے آصف علی زرداری کے زیر اقتدار ہے یہ سندھ. خربوں روپیہ، یہ NFC ایوارڈ، یہ 18ویں ترمیم. یہ بلاول کیوں چلا رہا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ 18ویں ترمیم ختم ہو جائے. مسئلہ نیت کا ہے. خربوں روپیہ آپس میں یہ بانٹ دیتے ہیں. ان کی پانی کی ٹینکیوں سے اربوں روپیہ نکلتا ہے. ان کے گھروں کی کھدائی کریں تو پوری دنیا کی کرنسی نکلتی ہے، سونا نکلتا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ کسی کو، یعنی قوم کو، غربت، بھوک اور محتاجی کے دلدل میں پھینک کر انہیں کیا لطف ملتا ہے. ہاں میں نے کسی جگہ لکھا تھا کبھی کہ اصل میں یہ جو ناجائز دولت جن کے پاس ہوتی ہے، جنہیں کوئی درد نہیں ہوتا، ایزی کم ایزی گو، وہ لوگ عیش و عشرت کے وہ طریقے اپناتے ہیں، حالانکہ انہیں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ لطف لیتے ہیں کہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ اکثریت اس ملک کی توفیق نہیں رکھتی. یعنی توفیق نہ رکھنے کے پہلو سے وہ لذت کشید کرتے ہیں. آج بلاول نے کہا ہے کہ جناب اگر 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا تو ہم اس پہ بھرپور رد عمل دیں گے. رد عمل کیا دو گے؟ جاؤ جا کر سندھ کی حالت دیکھو بچے، جاؤ جا کر کراچی کی حالت دیکھو. کراچی ہم نے آج سے 40
50 برس پہلے بھی دیکھا ہے۔ کیا لطف تھا، کیا انبساط کا عالم ہوا کرتا تھا کراچی کی سڑکوں پر پھرتے ہوئے، صاف ستھری کمال لوگ، لاجواب ماحول، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے کراچی کا۔ یہ وہ دو خاندان ہیں ناظرین اکرام، باقی تو ہے ان خاندانوں کے ساتھ جو لوگ بھی جڑے چلے آ رہے ہیں 1985 سے، وہ لوٹ کر کھا گئے ہیں اس ملک۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اب تو وہ حالت آ گئی ہے کہ اچھے بھلے گھرانوں کی خواتین نے اپنے بچوں کو پیمپر باندھنے چھوڑ دیے ہیں، لنگوٹ پہنانے شروع کر دی ہیں، اتنی سخت نہیں کہ خشک دودھ خرید سکے۔ اٹھنا ہوگا ناظرین اکرام، ہاتھ کو روکنا ہوگا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ایک امید پیدا ہوئی ہے آپ کے ملک کے اندر عمران خان کے نام سے۔ میں آپ کو بتاتا اور کہتا اور یقین دلاتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ ایسے فیصلے کریں گے، وہ فیصلے ان کے گلے کا رسہ بن جائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ملک، کوئی معاشرہ، کوئی قوم اس مقام تک پہنچا دی جائے اور خدائی قہر حرکت میں نہ آئے۔ اب دیکھیے گا ان قریب، یاد رکھیے گا آج کی تاریخ جمعرات کی صبح ہے، 4 دسمبر ہے، 2025 ہے، تاریخ یاد رکھیے گا۔ ان قریب وہ لوگ جو آپ کو اس وقت مترفین دکھائی دے رہے ہیں، متکبرین دکھائی دے رہے ہیں، تلف لگی ہوئی ہے ان کی گردنوں کو اور زبان سے شعلے برسا رہے ہیں، یہ لوگ اس طرح بھیگے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے جس طرح سرسوں کے تیل کے اندر بلی کا بچہ بھگو کر کوئی باہر نکالے۔ اس سے بھی بدترین صورتحال میں یہ ملیں گے۔ یہ سارے جو اس وقت آپ کو حکمرانی کے ایوانوں میں دکھائی دے رہے ہیں، یہ سارے وہ لوگ، بھلے وہ آئی جی ہو، وہ کوئی تھانے دار ہو، وہ کوئی فوجی ہو، وہ کوئی سیاستدان ہو، وہ وقت آنے والا ہے کہ ان سب کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ اپنی اپنی سزا پائیں گے۔ یہ نوشتہ دیوار ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہ ہوا تو دوسرا منظر تو صاف ظاہر ہے کہ انارکی ہوگی۔ جب انارکی ہوگی تو آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا۔ پھر شامت آ جائے گی مرفع الحال طبقے کی، ہیو ناٹس کے ہاتھوں۔ نہ کوئی ٹریفک کا اشارہ بچے گا، نہ کوئی سرکاری دفتر بچے گا، ہر طرف آگ ہوگی، دھواں ہوگا، خون ہوگا، خوف ہوگا۔ یہ ہے وہ منظر جس تک پہنچا دیا گیا ہے اس معاشرے کو۔ بولنا ہوگا آپ کو، میری طرح نکلنا ہوگا آپ کو، جیسے 26 نومبر کو لوگ نکلے تھے۔ کیا ہو گیا؟ زمین اتنی بڑی تبدیلی کے لیے خون مانگتی ہے، اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے نکلو۔ وہ ایک شخص ناز و نام کا پالا ہوا، کیا اس کے پاس نہیں؟ عمران خان کے پاس عزت ہے، شہرت ہے، دولت کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کھانے تک محدود ہے، وہ دال بھی کھا سکتا ہے، وہ دیسی مرغ کا شوربہ بھی پی سکتا ہے، نہ ہو تو بھوکا بھی رہ سکتا ہے۔ ایک درویش، ایک قلندر آدمی ہے وہ ہے ایک امید، آپ کے لیے لڑ رہا ہے اور یہ سارے ظلم سہ رہا ہے اور آپ خاموش ہیں، اسی طرح جس طرح مسلم بن عقیل کو بلوایا، جب ابن زیاد نکلا تو انہیں دھکا دے کر چوک میں کھڑا کر دیا اور خود اپنے کواڑ بند کر دیے۔ کوفی ہونا ایک گالی بن گیا۔ ذرا غور کیجئے، تاریخ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ناظرین اکرام، اجازت دیجئے اس شعر کے ساتھ۔ کیوں اندھیری ہے شب غم، ہے بلاؤں کا نزول، کیا ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔